أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دیں قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں۔ تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا۔ کاش تمہیں اس کا علم ہو۔ اس نے عرض کیا اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا، اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے ان کو ہانکے پکارے دعوت دی، پھر میں نے علانیہ بھی ان کی تبلیغ کی اور چپکے بھی سمجھایا۔ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ بتہ بنائے اور اس میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے ان کو زمین سے عجیب طریقے سے اگایا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اسی سے یکایک تم کو نکال کھڑا کرے گا۔ اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑو ود اور سوا کو، اور نہ یغوث اور یعوق اور نصر کو۔ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دی۔ اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے۔ پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا، اور نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ۔ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، یہ سورہ نوح ہے، اور میں نے اس کے پہلی 4 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی اور پورے سورہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی جو ہے کوشش کی ہے۔ یہ مکمل سورہ ہے، اس کا نام بھی سورہ نوح ہے، اور پورے نوح علیہ السلام کا قصہ ہی اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شدت پہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ تو پاگل ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور ان کے دشمن بنے ہوئے تھے، آپ کو تبلیغ نہیں کرنے دے رہے تھے۔ اب آپ کو دیکھتے تو پلٹ کر راستہ بدل دیتے تھے، کوئی منہ ڈھانک لیتا تھا،
اور کوئی کان میں انگلیاں ٹھوس لیتا تھا. کتنے واقعے ہیں کہ لوگ سننے کے لیے آئے, انہوں نے کہا کہ نہیں روئی ڈال کر جائیے کان میں, تو لوگ روئی ڈال کے جاتے تھے کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہمارے کان میں نہ پڑنے پائے. یہ حالات تھے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سورہ نوح جو ہے نازل فرمائی, اور اس میں لکھا ہوا نہیں ہے لیکن معلوم صاف ہوتا ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے مکہ کے لوگوں کو, اگر تم بھی ایسی کرو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو پھر تمہارے ساتھ بھی وہی حال ہونے والا ہے. اور ہوا بھی ویسی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا, ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے, اور اس کے بعد جنگ بدر میں شکست کھانی پڑی, اور آخر کار تو 10 سال کے اندر پورا مکہ جو ہے فتح ہو گیا, اور غالب کے حیثیت سے غلبے کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر داخل ہو گئے. تو لیکن پہلے سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا, انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ کیا معاملہ کیا, اور اس کے بعد کتنے دن تک انہوں نے کام کیا, یہ بھی اس کے اندر ہے. ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دی قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے. دیکھیے خبردار کرنا, وارننگ دینا, سمجھانا کہ دیکھو صاحب وہاں سے پول ٹوٹ گیا ہے, اب پانی آ رہا ہے, تم بہہ کے چلے جاؤ گے پورے کے پورے اگر نہیں گئے تو. اس کو بولتے خبردار کر, ہم خبردار کر رہے ہیں تم کو. کوئی چیز مصیبت آنے سے پہلے ان کو ہٹا دینا وہاں سے, اس کے لیے خبردار کرنے کی وارننگ دی جاتی ہے کہ وہ ہٹ جائیں. تو ایسی قیامت کا دن کا جو دردناک عذاب آنے والا ہے, اور دنیا میں بھی آ سکتا ہے زیادہ گناہ کرنے کے نتیجے میں, دونوں سے ڈرایا گیا. بتایا گیا کہ پہلے ہم خبردار کر رہے ہیں کہ اگر دیکھیے یہ پوری دنیا اللہ نے بنائی ہے, تم کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے, شیطان تمہارا دشمن ہے, اگر تم انسانوں کو چھوڑ کر شیطانوں کے جیسے کام کرنے لگو گے تو تمہاری کوئی قدر نہ رہے, اور یہ عذاب سے تم کو دوچار ہونا پڑے گا. تو نوح علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ تم اپنی قوم کو یہ بات سمجھاؤ, اس سے جو ہے خبردار کرو. اس نے کہا, اب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, اے میری قوم کے لوگوں, میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبر دیر کرنے والا ہوں. اب میں یہاں ہوں, جیسا کلیکٹر ہے, کلیکٹر بول رہا ہے میں اپنے دل سے نہیں بول رہا, میں حکومت کی بات کہتا ہوں. ایس پی کہتا ہے میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں, میں حکومت کی طرف سے مامور ہوں. نوح علیہ السلام نے بھی کہا کہ میرا کچھ نہیں, میں مامور ہوں, اللہ کی طرف سے خبردار کرنے والا بنا کر جو ہے بھیجا گیا ہوں, پیغمبر ہوں, پیغام پہنچانے والا. تم کو آگاہ کرتا ہوں, میں وارننگ دیتا ہوں, خبردار کرتا ہوں تم کو کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. 3 بات. ایک, اللہ کو مانو کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں, اسی نے زمین آسمان بنائے, مخلوق بنائے, اسی نے زندگی دی, موت دی, اسی کی طرف تم پلٹ کر جاؤ. اور اللہ سے ڈرو, اللہ نے جن باتوں سے منع کیا ہے اس کو تم کیسے کر سکتے ہو. گناہ کے کام کر رہے ہیں آپ, شرک کر رہے ہیں, کفر کر رہے ہیں, ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں, غریبوں کو ستا رہے ہیں, پڑوسی کو ستا رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, جھگڑے کر رہے ہیں, یہ ساری پوری باتیں. تو ڈرو, اللہ کو یہ کام پسند نہیں ہے بالکل. اور تیسری بات یہ بتائی میری اطاعت کرو, مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے کہ میری اطاعت کریں آپ. ہم کو اطاعت کرنا پڑتا ہے, حکومت کی اطاعت کرتے ہیں ہم. انہوں نے کہا کہ اتنا ٹیکس دے تو ہم کو دینا پڑتا ہے, وہ جو قانون بنائے اس پہ چلنا پڑتا ہے. اب رات میں بتایا کہ 11 بجے سے کرفیو ہوگا تو کرفیو ہوگا, باہر آ گئے تو کیا کرتے, پولیس والے ڈنڈے مارتے. تو یہ آرڈر ہے, یہ جیسا حکومت کا آرڈر ہے ایسا خدا کا آرڈر ہے. انہوں نے کہا کہ اب ان کی اطاعت کرو, جو کچھ نوح علیہ السلام کہیں وہ بات آپ مان لو, اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا. اب کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے. ابھی تک تم نے گناہ کیے تھے, قتل کیے تھے, بہت بڑے بڑے گناہ کیے تھے, قتل سے بڑا اور کیا گناہ ہو سکتا ہے, لیکن اللہ سارے گناہوں کو مٹا دے گا, ڈیلیٹ, جیسا ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں موبائل میں سے, ایسا بالکل معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کبھی کیے تھے. اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا, اور جب تک تمہاری مدت ہے, طبعی مدت طے ہے, جب تک تم کو رکھے گا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا. کاش تمہیں اس کا علم ہوتا. تو اس میں جو وقت ہے نا, ایک تو موت کا وقت ہے. موت کا وقت کبھی بھی نہیں ٹلتا. بچہ ہے, اس کا انتقال ہونے والا ہے تو ہونے والا ہے, جوان کا ہے, بوڑھے کا ہے, کتنے لوگ اس پہ حملہ کریں یا کتنے ڈاکٹر اس کو بچانے کی کوشش کریں, اگر موت ہے تو موت سے مفر نہیں, بھاگ نہیں سکتا, اور وقت پہ آتی ہے موت. ایسے قیامت کی گھڑی بھی متعین ہے. البتہ تیسری گھڑی وہ ہے جو قوم کو دی جاتی ہے کہ اگر یہ قوم یہاں تک سدھرے گی تو آگے بھی اس کو موقع دیا جائے گا, اور نہیں تو یہیں تباہ کر دیا جائے گا. بھوکمپ آ جائے گا, زلزلے آ جائیں گے,
یا تمہاری غرق کر دیا جائے گا، سیلاب آ جائے گا، آندھی آ جائے گی، طوفان آ جائے گا، سونامی وغیرہ ختم کر دیتے ہیں۔ یہ کیوں آتا ہے؟ یہ وقت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو یہ عذاب کا جو یہ دوسرا پہلو ہے، قیامت اور موت، وہ تو طے ہے، لیکن یہ عمل کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس باقی ہے۔ اگر آپ اچھے عمل کر رہے ہیں تو آپ کو اور تھوڑا ٹائم پیریڈ قوم کو ملتا ہے آگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت خاص تک تم کو جو ہے مہلت دیتا۔ کاش کہ تم اس بات کو سمجھتے۔ اب مستقل نوح علیہ السلام نے کام کیا۔ قرآن مجید دوسرے جگہ بتاتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی، 1-2 دن نہیں۔ ہماری جیسی عمر نہیں تھی، ان کی 1000 سال رہتی تھی عمر، 2000 سال رہتی تھی۔ تو جب سے انہوں 40-50 سال کے ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا 40 سال میں نبوت ملی، ایسی ملی ہو، 950 سال تک سمجھاتے رہے۔ 1-2 دن، 1 سال ہو گیا، صدی گزر گئی، مطلب 100 سال کو صدی بولتے۔ 2021 شروع ہو رہی تو 2000 جو ہے 900 آئے گا، یہ 1100 شروع ہو گیا ہے، 2900 تک 900 سال، 950 سال، مگر بہت کم لوگوں نے ایمان لایا، بہت کم لوگوں نے ایمان لایا، بلکہ بہت ستایا نوح علیہ السلام۔ تو انہوں نے پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے اپنی فریاد پیش کی۔ کیا پیش کی 950 سال کے بعد؟ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا، مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا۔ میں پکارتا رہا کہ اللہ کی بندگی کرو، اب نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اچھے عمل کرو، برے لوگوں کی پیروی چھوڑ دو، لیکن جیسا میں پکارتا تھا الٹا ریئیکشن ہوتا تھا۔ جیسا میگنیٹ کا ہوتا ہے، نارتھ پول کو اگر نارتھ پول لگا دیے تو کیسا انہیں دور دور ہٹتا ہے، ایسا مجھے دیکھ کر لوگ فرار ہونے لگے۔ فرار ہونا، بھاگنا، مجھے دیکھ کر بھاگنے لگے۔ پھر کیا ہوا؟ اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دیں، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے۔ اور میں نے ان کو بلایا کہ اللہ معاف کرے، یعنی وہ خود معافی مانگے نا، استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے تو اللہ معاف کرے گا۔ ایسا نہیں کہ صرف پیغمبر نے بولا کہ ان کو معاف کر دو تو معاف، ہر انسان کو خود معافی مانگنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو بھی انسان معافی مانگتا ہے اس کے ساتھ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس لیے بار بار استغفار کرنا چاہیے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو۔ تو کیا ہوگا؟ اور انہوں نے انگلیاں کانوں میں ٹھونس لی اور کپڑے منہ پہ ڈال دیے، تو نہیں سنتے تھے وہ، بتائے تو کانوں میں انگلیاں ڈال، منہ پہ کپڑے ڈال دیے کہ ہم کو دیکھے نہیں، پہچانے نہیں، ایسا یوں کر کے چلے گئے، اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ اڑے رہے، جیسے گناہ کرتے تھے ویسے کیا اور تکبر کیا۔ تکبر کا کیا رہتا ہے معلوم ہے؟ ایک آدمی اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے، اب کچھ آپ کو سمجھا رہے نا، اس میں اتنا غصہ آتا ہے کہ پھر پیر ایسا پٹکتا ہے، تھن تھن کر کے ناک کھلاتے ہوئے چلے جاتا ہے، تو سمجھنے اس کے اندر غرور آ گیا۔ غرور آ گیا کہ آدمی کام سے گیا، کیونکہ انسان کیا ہے، نطفے سے پیدا ہو، کل جا کے مٹی بن رہا ہے، آج امیر ہے تو امیر بننے سے کیا ہو گیا، آج میں امیر ہوں، تو ایک ذمہ داری ہے امیر ہونا، بڑا ہونا ایک ذمہ داری ہے، پیسے والا ہونا ایک ذمہ داری ہے، اللہ نہیں دیا، کل دوسروں کے پاس دولت تھی، آج میرے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس رہے۔ آدمی کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے یہ کوئی پرماننٹ نہیں ہے نا، کیا پہلے کے لوگ باقی رہے، کیا راجہ تھے تو راجہ ہیں اب وہ، نونو ہٹ گئے دوسرے راجہ بن گئے، کروڑ پتی تھے چلے گئے خبر میں، کوئی دوسرے لوگ ان کی جگہ پہ آ گئے۔ تکبر کس چیز کا؟ جو چیز ہے ہی نہیں، ٹیمپرری ملے ہوئی ہے، اس پہ بھی میں صدر تھا میرے کو سلام نہیں کرنا تھا، ہاں ایک کلیکٹر سب کو ایک دم یہ آتا ہے، بڑی چیز سمجھتے ہو، تو تکبر۔ تو جب ان کو سمجھائے کہ صاحب تم اللہ کے بندے ہیں تو ان کو بہت برا دکھ رہا ہے کہ کیوں بول رہے ہیں ہم کو نہیں بولنا، آپ نے، ہم بڑے لوگ ہیں، ہم کو نہیں بولنا چاہیے، تکبر کیا، اور اللہ کو تکبر بالکل پسند نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ پھر میں نے ان کو ہانکی پکاری دعوت دی، یعنی بہت پکارا، پبلک میٹنگز دی، آواز دور دور تک پہنچائی، سب کو جمع کیا، میلے تھے، ٹھیلے تھے، جہاں جہاں جانا تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اجتماعیت کو جو ہے نا میں نے دعوت دی۔ پھر میں نے علانیہ بھی ان کی تبلیغ کی، کھلا کھلا سب کے سامنے بلایا میں نے، اعلان کر کے علانیہ، اور چپکے چپکے سب، پھر گھر میں جا کر ان کے پاس بیٹھ کے ایک ایک کو لے کے پرسنل ملاقاتیں کی کہ دیکھو یہ تمہارا حال کیا ہے، تمہاری موت ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا، کہاں جاؤ گے تم، اللہ کے پاس ہی تو جانا ہے تم کو، آخرت آنے والی ہے، اللہ کے سوا بھی کوئی عبادت کے لائق ہے کیا، اور میں اللہ کا رسول، یہ سب سمجھایا میں نے انہیں۔ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو،
بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ بس استغفار کرو، اب پلٹ آؤ، معافی مانگنا یعنی پلٹ آنا، پھر سے اچھے ہو جانا، تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگر استغفار کریں لوگ تو ساری دنیا چل رہی پانی سے، اب پانی نہیں ہمارے پاس تھا تو ٹرین سے پانی لانا پڑا، کیسا ہوا تھا؟ کووڈ کے جیسا جب بھی حال ہو گیا، نہانے کو بول رہے، یہ بیچارے خدمت خلق کی بھی لوگ بولتے تھے ایک آدمی کو 2 بالٹی ملے گی، خالی 200 لیٹر ملے گا، اب اس میں نہانا کیا کرنا بڑا مشکل سب تھا۔ لیکن جب پانی آیا تو لوگوں نے دیکھا پر نالے سے پانی گر رہا ہے، پانی پانی، آپ حوض کھود کے رکھیں گے تو پورا پانی حوض سے بھر جاتا ہے، اور پانی سے زندگی ہے۔ قرآن دوسری جگہ کرتا ہے الحیاء من الماء، یعنی یہ زندگی جو ہے وہ پانی سے، چاہے چڑیا کی ہو، درخت کی ہو یا ہماری، اس کو اگر پانی نہیں مل رہا تو سوکھ جاتی، انسان بھی تھوڑے دنوں کے بعد ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جو پانی ہے، پانی جتنا برستا ہے، فصل جتنی آتی ہے اتنی خوشحالی آتی ہے۔ تو اللہ سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ پانی برسائے گا، تو تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اور مدد کرے گا تمہاری، کس سے؟ مال دے گا، خوب پیسے آئیں گے تمہارے پاس، ادھر ہاتھ نہیں ڈالے تم بولیں گے کیسا فائدہ ہو گیا، ادھر سے فائدہ ہو گیا۔ اور بنین کے معنی بیٹے ہیں، بیٹے بھی آ جائیں گے تمہاری مدد کے واسطے، 10 15 بیٹے ہو رہے، اب پورے بیٹے بھی ہو گئے، مال بھی آ گیا، اور وہ تمہاری جو ہے مدد کر رہے ہیں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تم کو بہترین باغ دے گا، کھیتیاں گئے کہ ہرے بھرے، انگور لگے ہوئے ہیں، آم لگے ہوئے ہیں، گئے تو معلوم ہے گیہوں کی کھیتی ایسی بالکل ہری بھری آپ کے سامنے نظر ہے، جو بھی آپ ڈال رہے اگا رہی۔ اب جیسے اس مرتبہ ہوا، پانی اچھا ہوا تو سویابین بھی زیادہ ہے، جو لوگوں نے یہ فصل لی ہے بہت زیادہ پیمانے پہ آئی، گاڑیاں لگ گئی تھی، دیکھیے اتنی فصل ہو گئی، لوگ لا کر لائن لگانے لگے، اور پانی بھی بہا دے گا، نہریں بھی تمہارے پاس جو ہے ہوں گی۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا بات ہے کہ تم اللہ سے وقار کی توقع نہیں رکھتے؟ وقار بولے تو کیا ہے معلوم ہے؟ کوئی بڑا آدمی بیٹھا ہے، منسٹر ہی گیا، آپ ایسے پیر لمبے کر کے بیٹھتے کہ اس کے سامنے ہے نا، آپ کے والد ہیں، دادا بیٹھے ہوئے، آپ ایسا بیٹھ سکتے کیسا بھی ان کے سامنے؟ ادب سے بیٹھنا پڑتا ہے، یوں دیکھتا ہو ایسا کیا کر۔ ابھی ادگھاٹن تھا تو منسٹر صاحب آئے تو انہوں نے بولے پہلے نکلو باہر، تم اندر رہ کہ میں ادگھاٹن کرتا ہوں، کیا وقار ہے کہ نہیں میرا؟ چلو سب کو باہر نکالے، پھر اس کے بعد کاٹے۔ تو جو بڑا آدمی رہتا ہے نا اس کو وقار رہتا ہے، وہ نہیں کرنے دیتا، میرے سامنے ایسے کام نہیں کرنا۔ تو تم اللہ سے کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے کیا؟ ایک تو یہ بھی ہے۔ دوسری جگہ بھی ایک میں نے پڑھا تھا کہ وقار کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی رئیس کی تم مدد کرتے، کسی الیکشن میں کسی ایم ایل اے کو چنا کے لاتے تو وہ آپ کا خیال رکھتا ہے برابر، اس نے میرا بہت کام کیا، اس کو کچھ تو بھی دینا پڑتا ہے، بولتا ہے وہ اس کا کچھ کام کرنا، انہیں سفارش لے کر آیا نا تو بالکل منسٹر جو ہے اس کا کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے۔ تم کو کیسا بنایا؟ تمہاری آنکھیں کتنی خوبصورت بنائی، ناک کان، کیسے اس نے تم کو جو ہے بنایا ہے۔ پھر بتایا کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ بتہ بنائے، ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا۔ کیسے آسمان ہے تم دیکھتے چلے جاؤ۔ دوسری بات یہ چاند کتنا خوبصورت ہے، کتنا اچھا دکھتا ہے، بادلوں میں سے جب چاند نکلتا ہے، کتنی شاعریاں کرتے لوگ اس پہ، اور کیا اچھی ڈائریکشن کے ساتھ جو ہے نا یوٹیوب میں وغیرہ جائے، وہ بہت خوبصورتی کے ساتھ ایسا بالکل بادلوں کے پار پار جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ بچے تو بہت چندہ ماما چندہ ماما، میٹھا نور ہے، اس سے پھلوں میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے کئی کام ہیں، اس کے اندر کی گردوارکرشن شکتی بھی کتنے کام کرتی ہے، اس کا گریویٹیشنل فورس دنیا کے اندر، یہ جو سمندر اوپر اور نیچے ہوتا ہے اس میں، تو یہ بھی چاند کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چاند دور گیا کہ وہ ہٹ جاتا ہے، چاند نزدیک آ گیا کہ اوپر آنا شروع ہوتا ہے، بھرتی اور بولتے ہیں اس کو۔ تو اب اس کے بعد کیا ہوا؟ چراغ بنایا سورج کو۔ اب دیکھیے سولار سسٹم کچھ نہیں ہے، آپ نے لگا دیا، پوری لائٹ جل رہی ہے، اس سے کتنے انرجی آپ کو مل رہی ہے، فری میں ہے، فری میں، سورج فری میں ہے۔ اب لائٹ بل دیتے دیتے لوگ تھک جا رہے رات میں، مگر دن میں فری ہے۔ تو ذرا سوچو یہ فری کہاں سے مل رہا ہے آپ کو، کس نے دیا ہے؟ اس کا کچھ بھی نہیں دینا ہے کیا آپ کو؟ اس کے لیے 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھنا ہے، زکوٰۃ بھی نہیں دینا ہے، اچھے اعمال بھی نہیں کرنا ہے۔ سوچو ذرا، غور کرو۔ اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا، پھر وہ تمہیں اس زمین میں واپس لے جائے گا۔
اور بتایا کہ جیسا فصل کیا ہوتا ہے اگتی ہے ایسا، تو تم دنیا میں نہیں تھے، اللہ نے تم کو دنیا میں بھی اگا دیا، یعنی ایک بار پیدا کیا، اب ماں باپ سے تم کو پیدا کرتا چلے جا رہا ہے، مطلب ایک نئی فصل پیدا ہو گئی ہے، نئی مخلوق پیدا ہو گئی، اور اللہ نے تم کو بھی ایسی اگایا۔ پھر کیا کرے گا؟ ایک نہ ایک دن جیسا وہ فصل کیا ہو جاتی ہے، کوئی بھی درخت کیا ہوتا ہے سوکھ کے چلے جاتا ہے، بعد میں مٹی ہو جاتا ہے، وہ بھول کے پھر سے مٹی ہو جاتا ہے۔ اب یہ بھوسا کیا ہوتا ہے اپن لے کے جاتے ہیں، اور اب اس کھیت میں ڈالیا بالکل مٹی مل جاتا ہے، بعد میں تھوڑے دنوں میں تو بھوسا دکھتا ہی نہیں آپ کو، مٹی بن جاتی ہے۔ انسان بھی ایسی بن جاتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ اور اس سے ایک تم کو نکال کر کھڑے گا، ہم تم کو اس میں ضائع کرنے والے نہیں، ہم وہ مٹی سے پھر سے تم کو کھڑے کر دینے والی۔ آج دنیا میں خبر میں راکھ دکھ رہی تمہاری، لیکن بالکل جیسی آنکھ، ناک، کان، دانت ہے، ایسا بالکل تم کو ہم اٹھا کے کھڑے کر دینے والے ہیں۔ اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو۔ اللہ نے بتایا کہ زمین اگر بہت ایسی ہوتی تو کیا کرتے تھے آپ؟ اب دیکھیے صاف ہے، کچھ بھی کرو، سمتل بھومی ہے، اس میں آپ راستے بناؤ، بڑے بڑے راستے۔ اب کار کیا جا رہے ہیں، یہ 4 لائنز جو بن رہے ہیں کیسے جا رہے ہیں؟ اللہ نے بتایا کہ ہم نے زمین کو ایسا بنایا کہ تم اتنے آسانی سے راستے بنا رہے۔ ابھی کولاپور کی طرف میں گیا تھا، کوکن ہے، کیرلا ہے، آپ کو اتنی پریشانی ہوتی ہے وہاں، تھوڑا سا اللہ نے ایسا رکھا ہے دیکھنے، بالکل ناگ موڑی راستے ہیں، ناگ موڑی ایسا چلتے چلے جانا، وہ 2 گھنٹے کا سفر 4 گھنٹے سے زیادہ میں ہوتا ہے، بلکہ 8 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ چکر آنا شروع ہوتا ہے، اندر جو بیٹھتا ہے، ادھر کا آدمی تو بیٹھ ہی نہیں سکتا، وہاں کے ڈرائیور بھی الگ رہتے، وہ لے کر چلے جاتے ہیں، ایسا لوگ بولتے ہیں منالی کے پاس بھی ویسی ہے، تو پورے ایسے ناگ موڑی راستے رہتے۔ اگر ایسے ہوتے تو کیسا؟ یہاں تو کیا ایک دم صاف جا رہے ہیں، 100 کی سپیڈ، 150 کی سپیڈ تک بھی آپ چلے جا رہے ہیں، اور بہت تیزی کے ساتھ جو ہے آپ چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ نے ایسے راستے تمہارے لیے بنائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی۔ بتایا نوح علیہ السلام نے 950 سال کے بعد بتایا، رپورٹ دے دی اللہ کو کہ میری بات کو رد کر دیا، مانا نہیں انہوں نے، اللہ کو نہیں مانا۔ اور کیا کیا؟ اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے۔ بڑے لوگوں کی پیروی کی۔ آج بھارت میں بھی کیا ہوتا ہے، جو بڑے کروڑ پتی لوگ ہیں، یہاں کے کارپوریٹس ہیں، انہی پہ چل رہا ہے۔ ابھی کسان مر جا رہے، اب ان کی نظر کسانوں کی زمین پر ہے، بھاؤ نہیں ملنا پورا۔ اور یہ لوگوں نے کیا کیے؟ ووٹ کس کو دے رہے؟ وہ رئیسوں کو دے رہے، ان کی طرف ہی جھکا، اور غریب جو ہے مر جا رہا ہے۔ وہاں بھی ایسی ہوا کہ وہ رئیس جو بدماش تھے، خراب تھے، ان کو جو ہے یہ لوگوں نے اپنا لیڈر بنایا اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ اور وہ ان کو کیا ہوا؟ اچھی اولاد بھی ملی، اللہ نے ان کو آزمائش کے لیے مال بھی دیا تھا۔ ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ مکر آج بھی اسی ہے، ایک مکر کا جال ہے، نکل ہی نہیں سکتا آدمی۔ ادھر سے گیا تو ٹیکس میں بیٹھ گیا، ادھر سے گیا تو اجازت ہو گیا تو ادھر سے ادھر، آخری میں وہ شیئر مارکیٹ، تھوڑے سے پیسے آدمی نے جمع کیا، وہاں ڈالا، اس کو اس طریقے سے گراتے شیئر مارکیٹ کو کہ سب پیسے غریبوں کے ایک ساتھ امیروں کی جھولی، انہوں خوش ہو جاتے، اب شیئر مارکیٹ بڑھ رہا ہے ان کے لیے تک تو پورے۔ اب پوچھو اس میں نقصان کس کا ہوتا ہے؟ تو غریبوں کا ہوتا ہے۔ جال ہے، مکر کا جال ہے، خدمت کا نہیں ہے، مکر کا جال ہے، کیسے سب کو اپنے ماتحت بنا دینا چاہیے، یہ تھا مکر۔ انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اپنے جو خدا ہیں، اپنے جو دیوی دیوتا ہیں، ان کو مت چھوڑو۔ کس کو نہ چھوڑو؟ نہ چھوڑو ود اور سوا کو، اور نہ یغوث اور یعوق اور نصر، یہ 5 دیوتا تھے۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے وقت تو ختم ہو گئے تھے، یہ سب پورا ہوا تھا، لیکن لوگوں نے قصے بیان کیا، ارے ہمارے زمانے میں ایسا لوگ پوچھتے تھے، کرتے تھے۔ وہ جو ان کے بچے ان میں کے خراب تھے، انہوں نے پھر ان کے بت بنا دیے۔ تو خود اب قریش کے لوگ بھی جو ہے ان میں سے کچھوں کی پوجا کرتے تھے، اس لیے وہاں جو ہے نا عبد الیعوث اور عبد النصر ایسے نام ملتے ہیں، نصر کا بندہ، یعوث کا بندہ۔ اب ود یعنی کیا تھا؟ ایک بہت بڑا آدمی، ایسا پہلوان کی جیسا تھا، شخص تھا، اس کو پوجتے تھے۔ یہ جو سوا ہے، سوا یعنی ایک عورت تھی، خوبصورت عورت تھی، اس کو بنا دیا، بولے یہ بھی دیوی ہے، اور اس کی بھی جو ہے وہ پوجا کرتے تھے۔ یغوث یعنی کیا تھا؟ شیر تھا، شیر بنا ہوا تھا، شیر کی جیسا ڈھبکا۔ اب بولتے تھے کہ یہ جو ہے نا یہ ہمارا خدا ہے۔ اور یعوق جو ہے وہ گھوڑے کے جیسا تھا، گھوڑے کے جیسا بنا ہوا بالکل، اس کی پوجا کرتے تھے۔ اور نسل جو ہے وہ گدھ کے جیسا تھا، اور گدھ کی ایسی فوٹو لگی ہوئی کہیں بھی دیکھتے ہیں نا آپ، ایسا ان کے دروازوں پہ یہ وہ جو ہے لگی ہوئی رہتی تھی، پینٹ ہو جاتی تھی۔
انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ دونوں طرف اشارہ ہے، ان دیوی دیوتاؤں نے بھی بہت لوگوں کی، یہ تصویروں نے بھی بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اور جو لوگ ان کے ماننے والے تھے انہوں نے بھی دوسروں کو بہت گمراہ کر دیا۔ اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ اللہ نے بتا دیا اللہ اب ان کو ترقی تو دے، تو گمراہی میں ترقی دے، اب ہدایت مت دے دے۔ انہوں نے بہت ستایا، اب یہ پلٹنے والے نہیں، میں نے آخری وقت تک چیک کیا ان کو، اب یہ پلٹنے والے نہیں، تو ان کی گمراہی میں اضافہ کر دے۔ اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے۔ اللہ نے بتایا اس لیے نوح علیہ السلام کی کشتی آئی، نوح علیہ السلام کو اس میں رکھا گیا، ان کے والدین اور جو ایمان والے تھے رہ گئے، اور باقی سب کو اللہ نے غرق کر دیا۔ تو ان کی گناہوں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کر دیا اور آگ میں جھونک دیے گئے، اور انجام آخرکار کیا ہوا؟ قیامت میں کیا ہوگا ان کا انجام؟ آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا، اور ان کو کوئی بھی نہیں بچا سکا۔ اللہ ہی تھا وہ جو پانی لا رہا تھا، نیچے سے بھی پانی آ گیا، تنور پھٹ گیا، اوپر سے بھی آسمان آ گیا، پورے کئی جگہ اس میں بتایا گیا ہے۔ تو یہ پورے کے پورے ختم ہو گئے۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ۔ ان کو بھی آیا، بولتے نا اپن ایسا، کوئی اپنے کو بہت ستائے باہر، کوئی طاقت والا اس کو مار رہے تو بولتے مار مار اور مار اس کو۔ تو نوح علیہ السلام نے بولے اللہ تبارک تعالیٰ مت چھوڑ، اب لایا نا تو نے پانی طوفان، اب ایک بھی بدماش کو مت چھوڑ دے، ختم کر دے اس کو۔ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ان کا کام یہ آج بچ کے نکلے تیرے پاس سے، تو نے ان پہ آج رحم کر کے چھوڑ دیا تو یہ اچھے ہونے والے نہیں، بدماش ہیں، پھر جا کر جو ہے لوگوں کے اندر گمراہی پیدا کر دیں گے۔ اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر پیدا ہوگا۔ ان کی ٹریننگ ایسی ہے، بچہ پیدا ہوتے کے ساتھ جیسے جانور کے کان کاٹتے ہیں نا، ایسا یہ کیا کرتے ہیں، اس کا ذہن میں اتنا زہر بھر دیتے ہیں کہ انہیں مانوتا کے لیے اچھا ہونے کے بجائے خراب ہو جاتا ہے، وہ شخص جو ہے خراب ہو جاتا ہے مانوتا کے بغیر۔ تو اس کو مت چھوڑ، اب ان کے اندر کوئی مانوتا نہیں رہی۔ اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں بھئی بچوں کا کیا قصور تھا؟ بچے تو سب یہ نافرمان تھے نا، اب یہ بچوں کو جو ڈبا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اب یہ ان کا کیا قصور تھا؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ دیکھیے بچے جو بھی رہتے نا 15 سال سے پہلے، جوان ہونے سے پہلے، کافر ہو، مشرک ہو، انگریز ہو، بھارتی ہو، کوئی بھی ہو، سب کے بچے جنت میں جانے والے۔ بچے جنت کے پھول ہیں، انہوں تو عذاب میں بھی آئے تو بچے تو جنت میں جانے والے، مگر اگر اللہ ان کو چھوڑتا تھا تو بڑے ہو کے کافر ہو کے دوزخ میں جانے والے تھے۔ تو اللہ نے رحم کیا وہ بچوں پہ کہ پہلے ہی ان کو ڈبو دیا تاکہ ان کو جنت میں جانے کا موقع ملے، کیونکہ ماحول اتنا خراب تھا کہ مومن ہونے کے کوئی موقع ان کے لیے باقی نہیں تھے، ایماندار ہونے کے، اللہ کو ماننے کے۔ اور سخت کافر ہی ہوگا۔ میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا، جو بھی آئے گا، میں، میرے والدین اور جو ایمان لا کے نیک ہے میرے گھر میں داخل ہو گیا، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرمائے۔ جتنے بھی اب بھی اور آنے والے قیامت تک جتنے مومن اور مرد ہیں، ہماری بھی دعا کی مومن مردوں اور عورتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ معاف کر دی، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ ہو۔ اور ظالم جو ہے، یہ جو ظلم کر رہے ہیں، اتیاچار کر رہے ہیں، تو ان کو کیا ہونا چاہیے؟ ان کے اوپر اگر کسی چیز کا اضافہ ہوتا ہے تو ہلاکت کا، بربادی کا، تباہی کا، یہی کچھ جو ہے ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے یہ صورت یہاں ختم ہوتی ہے اور یہ پیغام دیتی ہے کہ جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا اللہ اس کو دے گا۔ قرآن میں دوسری جگہ یہ بات فرمائی گئی ہے کہ جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا، اللہ اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے، غربت بھی آ جاتی ہے اس کے اندر۔ یہ جو غربت وغیرہ آتی ہے تو اس لیے نہیں کہ کوشش کے نتیجے میں۔ دو قانون قرآن بتاتا ہے، ایک تو فزیکل قانون ہونا چاہیے کہ آپ اچھی پلاننگ کریں اپنے بزنس کی، اپنی نوکری کی، اپنے گھر بنانے کی، اور دوسرا ہے اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑیں۔ اگر تم قرآن نہیں پڑھتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو ہے ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں بہت بیمار ہوں، مجھے بیماری ہو گئی، میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا استغفار کرو۔ پھر ایک شخص آیا، اس نے کہا میری معاشی تنگی چل رہی ہے، میں کیا کروں؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم جو ہے نا استغفار کرو۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا مجھے بچے نہیں ہو رہے، میں کیا کروں؟ تو کہا کہ استغفار کرو۔ تو لوگوں نے کہا تینوں کو ایک ہی بتا دیا آپ نے دوا؟ تو کہا نوح علیہ السلام کی اس میں نہیں پڑھا آپ نے کہ تم اگر اللہ کی استغفار کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ ساری چیزیں تم کو دے گا۔ ایک وقت پانی نہیں آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عیدگاہ میں گئے پانی کی دعا کرنے کے لیے،
اور صرف استغفار استغفار کر آ گئے، معافی معافی۔ لوگوں نے کہا آپ نے صرف استغفار کیا اور پانی کے لیے دعا نہیں کی؟ کہا کہ تم نے سورہ نوح نہیں پڑھا، اگر تمہارا استغفار قبول ہو گیا تو ضرور بارش اور پانی ہوگی۔ تو ہر چیز کا استغفار ہونا چاہیے، خدا سے تعلق ہونا چاہیے، جب جا کر کوئی کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ تو یہاں پر سورہ نوح ختم ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے، عذاب سے بچائے اور جنت فردوس میں ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔